تاریخ میں ہر آدمی کو مرنا ہے اور وہ آدمی کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنے اصولوں کے خاطر اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں۔ پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے۔ 27 دسمبر 2007 کا دن پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد سابق وزیر اعظم پاکستان دختر مشرق محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 16ویں برسی ملک بھر کی طرح ریاست جموں کشمیر سمیت دنیا بھر میں 27 دسمبر کو انتہائی عقیدت و احترام، نظریاتی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ بینظیر بھٹو پہلی خاتون تھی جو دنیا کے کسی بھی مسلمان ملک کی حکمران بنی۔ ان کا شمار جنوبی ایشیا کے انتہائی بااثر رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو پاکستانی شہر کراچی میں پیدا ہوئی۔ وہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ پاکستان میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بینظیر بھٹو شہید اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئیں۔ 1969 سے 1973 تک وہ ریڈ کلف کالج اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہیں، جہاں سے انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ برطانیہ چلی گئیں، جہاں 1973 سے 1977 تک وہ آکسفورڈ میں زیر تعلیم رہیں اور 1976 میں آکسفورڈ یونین کی صدر بھی بنی۔ یہاں سے انہوں نے انٹرنیشنل لا اینڈ ڈپلومیسی کا کورس مکمل کیا۔ بینظیر بھٹو شہید 1977 میں پاکستان واپس آئیں تو جنرل محمد ضیاء الحق کی زیر قیادت فوجی کارروائی میں ان کے والد کی حکومت کی برطرفی کے بعد انہیں گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ ایک سال بعد 1978 میں جنرل ضیاء الحق صدر بن گئے اور ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مخالف کے قتل کا حکم دینے کے الزام میں سزا کے طور پر پھانسی دے دی گئی۔ بینظیر بھٹو شہید کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت والد سے ورثے میں ملی۔ 1980 میں ان کے خاندان کو ایک اور سانحہ اس وقت پیش آیا جب بینظیر بھٹو کے بھائی شاہنواز بھٹو کو ان کے اپارٹمنٹ میں قتل کر دیا گیا۔ اس پر کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا گیا اور ایک اور بھائی مرتضی بھٹو پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں انتقال کر گئے۔ بینظیر بھٹو کو اپنی والدہ کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شریک چیئرپرسن منتخب کر لیا گیا اور بالآخر وہ وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی اور یوں وہ دنیا کی سب سے کم عمر سربراہ مملکت اور کسی اسلامی ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم قرار پائیں۔ تاہم 20 ماہ بعد انہیں صدر غلام اسحاق خان کے احکامات کے تحت کرپشن کے الزامات پر عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ 1993 میں وہ دوبارہ منتخب ہوئی، لیکن اس بار بھی 1996 میں صدر فاروق لغاری نے انہی الزامات کے تحت انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ جب وہ وزیر اعظم تھی تو یونینز کے ساتھ مذاکرات میں ان کی بے لچک سوچ کی وجہ سے اکثر انہیں آئینی خاتون یا آئرن لیڈی کا نام دیا جاتا تھا۔ وہ ایک طویل عرصے تک برطانیہ اور دبئی میں اپنی مرضی سے جلاوطنی کی زندگی گزارتی رہیں اور اسی دوران 1999 میں انہیں کرپشن کے الزامات پر 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ بیرون ملک رہتے ہوئے بھی انہوں نے پارٹی کی قیادت کا سلسلہ جاری رکھا اور 2002 میں پارٹی رہنما کی حیثیت سے ان کی مزید توثیق کر دی گئی۔ بینظیر بھٹو شہید 18 اکتوبر 2007 کو اس وقت پاکستان آئیں جب صدر پرویز مشرف نے انہیں کرپشن کے تمام الزامات سے بری قرار دے دیا۔ یوں ان کی واپسی اور اقتدار میں شراکت کے ممکنہ معاہدے کی راہیں کھل گئیں۔ جلاوطنی کے 8 سال بعد بینظیر بھٹو کی وطن واپسی اس بنا پر المناک رہی کہ ان کے استقبالیہ جلوس پر خودکش حملہ ہو گیا، جس میں 136 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی، جس پر بینظیر بھٹو نے اسے ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا اور عوامی مظاہروں کے ذریعے اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لانے کی دھمکی دے دی۔ 9 نومبر کو بینظیر بھٹو کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور 4 دن بعد انہوں نے پرویز مشرف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ہنگامی حالت دسمبر 2007 میں ختم کی گئی۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک انتخابی جلسے کے بعد ایک حملہ آور نے بینظیر بھٹو شہید پر گولیاں چلانے کے بعد خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور اس کارروائی میں بینظیر بھٹو شہید اپنی جان کی بازی ہار گئیں۔ شہید بینظیر بھٹو گویا ایک خوشبو کی مانند تھی جو اب فضاؤں میں پوری طرح سے بکھر چکی ہیں۔ جمہوریت کی خاطر ان کی کوششیں اور تمام تر جدوجہد تا دیر باقی رہنے والا وہ ورثہ ہے جس پر ان کے حریف بھی انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج پاکستان میں کئی یونیورسٹیوں اور عوامی امارات بینظیر بھٹو کے نام سے منسوب ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھال لی۔